12 چونکہ گزر چکی ہے اور 18 آنے والی ہے۔ ملک بھر اندر تمام مساجد اندر خطبات دے اندر اکثریت اسی موضوع ہے، خطبہ اسلام سیدنا عثمان دے فضائل، مناقب، شان، مقام بیان کر۔ بحیثیت صحابی ہر صحابی ہی راشد ہے اور ہدایت یافتہ ہے، لیکن انہاں چوں 4 خلفاء جنہوں نے خاص کر راشدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیتا، جو نظم اندر بھی، خلافت اندر بھی، سیاست اندر بھی، انتظامی امور اندر بھی راشدین نے سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے خاص شرف اور کمال حاصل، اور یہ عقائد اہل سنت کی اساس ہے کہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہ، اور انہاں چاروں شخصیات دی خلافت حق ہے، اور اس اساسی عقیدے تے پہرا دینا ہر خطیب، ہر عالم، ہر واعظ دا فریضہ ہے۔ ان خلفاء دے آس پاس جتنے بھی کانٹے بکھیرے گئے، اس ایک ایک کانٹے نو چننا فرض ہے، ضروری ہے، تاکہ اسلام دی بنیادی شخصیات، انہاں دی ذات، انہاں دا ایمان، انہاں دی عدالت محفوظ رہے، اور آنے والی نسل انہاں دے مقام اور شان تو آگاہ رہے۔ یہ 4 شخصیات ایک تو ہوتا ہے کہ عذرائے شریعت کہ گناہ تو فسق تو دور ہونا۔ 4 شخصیات اتنی مقام عظمت، تقوی، بزرگی بلند نے کہ انہاں دی عذرائے حکم شریعت تے ہے ہی ہے، عذرائے طبیعت ہی نیکی اندر ڈھل گئی سی، یعنی 4 شخصیات انہاں دی طبیعت نیکی، فطرت طبیعت داخل ہو گئی سی۔ گناہ، فسق، نافرمانی انہاں دی طبیعت نو ناپسند سی۔ یہ 4 شخصیات ایسیا کہ جنہوں نے اسی قبائر گندے ہیں، جن گناہ نو یہ ان گناہ تو جہلیت بھی محفوظ رہا ہے، اسلام تو بات تو ہے ہی ہے، اس تو پہلے بھی انہاں دی طبیعت ہی شرک، بدکاری، بے حیائی، شراب، یہ چیزاں انہاں دی طبیعت دی خلاف۔ پھر اللہ دی رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے دلچ ایمان نو اتاریا، ایمان نو مزین فرمایا۔
فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُم، اللہ نے انہاں لئی ایمان نو پسند کیتا ہے اور انہاں دلاں چ اس ایمان نو مزین کر داخل کرتا ہے، پیوست کرتا ہے، ایمان نال دلاں نو مزین فرمایا۔ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، نافرمانی اور فسق ہر قسم دا انہاں ناپسند سی۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ راشدین سے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہ۔ انہاں دی شخصیات نو اگر اسلام دے اندر دیکھو گے تو کبائر گناہ انہاں دی زندگی چ ہے ہی نہیں، اگرچہ معصوم نہیں لیکن گناہ انہاں دی زندگی چ نہیں۔ اگر کوئی خطا اور غلطی انہاں چ موجود بھی ہوئے پھر بھی صحابہ کرام دے بارے ایک مجموعی عقیدہ ہے، کسی خطا اور گناہ دی بنیاد تے انہاں نال بدگمانی نہ کرو۔ اس دی وجہ کہ جدوں صحابہ کرام کولوں کسی صحابی کولوں کوئی خطا اور غلطی ہوندی ہے بطور بغاوت یا فسق نہیں، این سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ دی حکمت ہے کہ شریعت دی رہنمائی جو ہے، ہدایت جو ہے وہ اترے اور یہ لوگ شریعت دی تکمیل دا، مکمل ہونے دا ذریعہ بن جان۔ جے کوئی خطا اور غلطی نہ ہوتی تو شریعت مکمل کیویں ہو سکتی، شریعت نافذ کیویں ہو سکتی؟ تو گویا وہ صحابہ کرام شریعت دی تکمیل دا سبب اور ذریعہ بنے۔ وہی مثال ایک میں عرض کر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھول گئے اور اس بھولنے دی وجہ تو ہی سجدہ ساو اسلام میں چاہے۔ ہن اسی بھی نماز بھول جانے ہیں، رسول اللہ بھی بھول گئے، تو کیا یہ آپ دی بھول غفلت دی بنیاد؟ اسی تے ادوں بھولتے ہیں جدوں نماز خیال رہے ہی نہیں، یعنی غفلت کا شکار ہونے ہیں، نماز کوئی اور خیال شروع ہو جاتا ہے، اتنا خیال وہ غالب آتا ہے کہ یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ اسی نماز پھر جدوں خیال آتا ہے واپس پلٹنے تو یاد نہیں رہتا کہ اسی بہنا سی یا کھڑے ہونا سی یا کنی رکعات پڑھ چکے۔ ساری بھول غفلت کی بنیاد۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز غافل ہو جاتے سن؟ نعوذ باللہ نہیں۔ آپ دی بھول جو ہے اللہ دی حکمت ہے کہ سجدہ ساو شریعت دا حصہ بنے اور شریعت پوری بہار نال کھلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ تو نماز ساو ہوا تاکہ ایک شریعت کی تکمیل ہو، شریعت پوری ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو گناہ سرزاد ہو ہی نہیں نہ سکتا، آپ کے معصوم، خطا تو پاک نے، گناہ تو پاک۔ تو پھر شریعت دی تکمیل تاں ہو سکتی سی جے خطا انبیاء تو تے ہوندی نہیں تو صحابہ کرام بچوں کسی صحابی کو خطا ہوئے اور شریعت نافذ ہو۔ تو آخر اعتبار تے ہمیشہ خواتین تے ہوں، انما الاعمال بالخواتین، اب آخر تے ہوں۔ تو صحابہ کرام دا انجام اخیر موت توبہ پر، مغفرت پر، بخشش پر، اسلام پر، ایمان پر ہے۔ لہذا
صحابہ کرام دی بڑی عجیب وصف ہے، خوبی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تو بعد جتنی بھی شخصیات، جتنے بھی لوگ آئے نے، پوری امت، اور دو قسم کی تقسیم، اچھے لوگ بھی ہیں تو برے لوگ بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں گناہ گار بھی، حتیٰ کہ علماء بھی دو قسم دی تقسیم موجود، علماء حق اور علماء سو، حق والے علماء اور برے علماء، دونوں دی تقسیم شریعت موجود۔ یہ تقسیم صحابہ کرام میں نہیں، صحابہ کرام تو بعد یہ تقسیم شروع ہو جاتی، اچھے لوگ برے لوگ، نیک لوگ بدکار لوگ۔ صحابہ کرام میں یہ تقسیم ہے ہی نہیں، صحابہ سارے دے سارے صحابہ نے اور اچھے نے، یعنی تقسیم صحابہ کرام تو بعد شروع۔ اس تو بڑا وصف اور خوبی کی ہو سکتی ہے کہ تقسیم ہی صحابہ کرام تو بعد، اچھے اور برے، صحابہ سب اچھے، سب نیک، سارے مغفور، سارے بخشے ہوئے۔ اور صحابہ کرام دے ایک اور وصف کہ اگر کوئی شخص آج ایسا عمل کرے جڑا عمل قرآن اور سنت نہ ہوئے اور سنو دین سمجھ کرے تو اسی کی کہاں گے کہ یہ عمل اس دے ثواب نہیں، یہ بدعت۔ لیکن صحابہ کرام کا کوئی عمل ایسا عمل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد وہ حجت اور سند اور دلیل ہے، بدعت دے باس تو صحابہ کرام محفوظ، وہ موضوع ہی نہیں بدعت۔ اے کہاں گے کہ فلاں صحابی دا ہے عمل، قرآن چ مسئلہ نہیں، حدیث چ نہیں، فلاں صحابی دا ہے عمل، صحابی دا عمل سڑ لی ہدایت بن، سڑ لی رہنمائی بن۔ جڑی شخصیات بدعت دے موضوع تو ہی بالا نے، انہاں دے عمل اتے بدعت دا فتویٰ حکم نہیں لگ سکتا، اتنے وہ بلند درجے تے موجود نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، بلکہ انہوں کے خلاف بولنا بذات خود بدعت، یعنی سب تو بری بدعت کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف کوئی بندہ زبان کھولے تو بذات خود ایک بہت بڑی بری بدعت۔ تو صحابہ کرام تو بدعت موضوع تو بالا، جدو سارے صحابہ اچھے تو پھر سارے دے بارے حسن ظن ہوئے، سب نال محبت ہوئے، سب نال پیار۔ انہاں دے وچ ایک نمایاں ترین شخصیت خلفائے راشدین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی، آپ بہت ساری رشتہ داری اور تعلق ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ ایک تعلق تو یہ ہے کہ آپ پانچویں پشت پر، پنجویں پیڑھی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا باپ ایک ہے عبد مناف، گویا وہ رسول اللہ کی وہ جو آل ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوپر لڑی ہے، سلسلہ نسب ہے، پانچویں پشت پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، عبد مناف پر۔ یہ ہے باپ کی طرف سے، اور ماں کی طرف سے اس سے بھی زیادہ کلوز کہ نبی علیہ السلام کی حقیقی جو پھوپھی ہے اس کے نواسے ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ گویا رسول اللہ کی رشتے میں پھوپھی کی بیٹی کے بیٹے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ، اور پھوپھو بھی ام الحکیم ہے، ام حکیم، جو نبی علیہ السلام دے والد محترم سین عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہو، اس پھوپھی کے نواسے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ۔ باپ کی طرف سے رشتہ داری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری ہو گئی، اور ماں کی طرفوں بھی رشتہ داری، اور تیسرا بڑا رشتہ کہ آپ نے گھر رسول اللہ دیا دو بیٹیاں، پھر داماد بھی ہو گئے۔ یہ تین رشتہ داریاں رسول اللہ دے
چونکہ سینہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم چو نہیں، بنو امیہ چو، تو بنو امیہ کہہ کہ لوگوں نے ذہن چو گل کٹ دیتی گئی ہے کہ وہ رسول اللہ دے رشتہ دار، حالانکہ تیوری رشتہ داری سینہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس رشتہ داری نو یاد بھی رکھنا چاہیے اور بھولنا نہیں چاہیے. یعنی یہ کلوز جی رشتہ داری نے رسول اللہ دی، انہوں نے یاد رکھنا مومن واسطے لازم ہے، ضروری. کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی قریبی جو رشتہ دار نے اور صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہ، اور انہوں دے بارے معاشرے باس بھی ہے، تان تشنیح بھی ہے، تو پھر ان صحابہ کرام دے بارے تے ہر بچے نو، ہر بڑے نو، ہر بوڑھے نو یاد ہوئے کہ سیدنا عثمان رسول اللہ دے تیورے رشتہ دار. رشتہ داری دا بھی حیا ہوتا ہے نا. قرآن نے کی فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. رسول اللہ نے کی فرمایا اہل مکہ نو کہ میں تواڈے کول اس تبلیغ دا، واز دا، نصیحت جو میں کرنا، میں تواڈے کوئی پیسہ مزدوری وظیفہ تے نہیں لیندا، او دا خیال الگ ہے. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کم از کم میری رشتہ داری دا تے لحاظ رکھو نا، میں تھوڑا رشتہ دار نہیں. یہ تسی پتھر مار دیو، مخالفت کر دیو، میرے اتنے گندی اوجری سٹ دیو، ہر ظلم زیادہ تسی کر دیو، تو کیا تساں رشتہ داری دا کوئی حیا؟ الا المودۃ فی القربى، یعنی اس رشتہ داری دا تے کم از کم خیال رکھو. تو رشتہ داری دا ایک لحاظ ہوتا ہے، خون دا ایک لحاظ ہوتا ہے، اس لحاظ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہا ہے. تو سینہ عمر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے بھی وہ ایک روایت موجود کہ جدوں نے رشتہ منگیا سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی کہ تسی رشتہ تے میری بیٹی دا منگ رہے ہو لیکن عمر دا جوڑ نہیں، میری بیٹی دی عمر تھوڑی اور تواڈی زیادہ ہے. سیدنا عمر نے کی فرمایا سی کہ میری خواہش یہ ہے کہ میری رشتہ داری رسول اللہ دے خاندان نال جڑ جائے، رسول اللہ دی نواسی دوتری میرے گھر آ جائے، تو قیامت والے دن سارے جدو نسب ٹوٹ جان گے، محمد رشتہ داری قیامت نو ہی قائم رہے گی، تو میں آپ دے رشتہ داراں چ اٹھاں گا. بس اے اعزاز، اے شرف، اے مقام. یعنی وہ رسول اللہ دی نواسی دا رشتہ کیوں چاہتے ہیں کہ میری رسول اللہ نے رشتہ داری جوڑ جائے. سیدنا عثمان دی تے دوری رشتہ داری محمد مصطفیٰ نے آپ جوڑی، اور اپنی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ نے دتیات، اور آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد مصطفیٰ تک 1.25 لاکھ نبیاں وکھرا اور منفرد اعزاز ہے کہ کسی نبی دیاں دو بیٹیاں ایک بندے دے گھر چھون. یہ اعزاز اللہ دی زمین کے سوائے عثمان دے کسی نو حاصل ہی. تو کیا اس اعزاز دا حق نہیں کسی نو نمایا؟ بس ذوالنورین تو کیا جان، لیکن ذوالنورین نو سمجھاؤ بھی صحیح نا. عثمان ذوالنورین تو ہے، کیوں ہے کہ رسول اللہ دیاں دو بیٹیاں آپ کے گھر نے، اس وجہ تو ذوالنورین. اور اس ذوالنورین نو اس رنگ بھی سمجھاؤ کہ آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد مصطفیٰ تک اگر انبیاء 1.25 لاکھ ہیں تو 1.25 لاکھ نبیاں وچوں کوئی نبی ہو جا نہیں جدیاں دو بیٹیاں کسی امتی دے گھر ہون سوائے عثمان رضی اللہ. تو اس منفرد مقام جتنا بھی اجاگر کیتا، یہ اتنا بڑا شرف ہے سیدنا عثمان جدے وچ پوری انسانیت وچ کوئی شریک. ایک بندہ سچا ہوندا دوجا بھی سچا ہوندا، ایک بندہ حاجی ہوندا دوجا بھی حاجی ہوندا، ایک بندہ مہاجر ہوندا دوجا بھی مہاجر ہوندا، ایک بندہ متقی ہوندا دوجا متقی ہو سکتا ہے. یعنی ہر وصف دوجے چ آ سکتا ہے. اے شرف تے نہ کسی نہ اج تک آیا ہے تے نہ قیامت تک دوبارہ آ سکتا. نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو، نہ نبی دنیا تے کوئی آوے، پھر نہ کسی نبی دیا بیٹیاں دو اکٹھیاں ہون، تے نہ پھر کسی حرم وچ نکاح جان، اور نہ کوئی اس اعزاز نو پا سکے. پوری مخلوقات وچ
جڑے منفرد اعزاز سن اساں انہوں بھی ایویں سطحی طور تے بیان کیتا، نمایاں نہیں کیتا عوام ہر بچے دے ذہن وچ ہوے، پر یہو جہا اعزاز مخلوق وچ کسے دا بھی نہیں جڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ آپ پقیدہ اس قدر نے، پقیدہ شرافت، سنجیدگی، حیا، کہا فرماتے کہ میں زمانہ جاہلیت یعنی کفر والے زمانے بھی کفر کی رہا جاہلیت دور چ رہے تو جس دور گلی گلی اور محلے محلے بدکاری آئی حضور دے آن تو پہلے جنہیں عثمان فرماتے اس ماحول بھی ایسا کدے بدکاری نہیں کی، نیکی والے ماحول گناہ نہ کرنا آسان ہوں، اسلام دے ماحول آسان ہوں گناہ دے قریب نہ جاؤ، لیکن کافر والا ماحول ہوئے زنا تے کوئی پابندی نہ ہو بلکہ گھراں دے دروازے تے چھتاں دے جھنڈے لگے ہو کہ اس گھر چ بھی بدکاری ہے، اس گھر چ بدکاری ہے، اس گھر چ عورتاں موجود، اس دور چ بدکاری نہ کرنا، فرمایا اسا اسلام تو بعد زنا کی کرنا ہی اسا تے کفر چ بھی جاہلیت بھی یہ گناہ کد نہیں، عقیدہ اس قدر۔ اور قرآن پاک جتھے بھی اللہ تعالیٰ نے سابقون الاولون دی تعریف فرمائی ہے ادھے وچ عثمان داخل اور شامل نے، آپ سابقون الاولون وہ شخصیات جو پہلے اسلام لائی وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، اور نبی علیہ السلام محبت، عقیدت، پیار اور حیا اس قدر سی کہ سیدنا عثمان فرماتے ہیں جدوں دی میں رسول اللہ دے ہاتھوں تے ہاتھ رکھیا ہے نا انج کر کے بیعت کی، پھر میں اپنے جاگدیاں، نیند دا بندے نے علم وچ نہیں ہوندا، اپنے جاگدیاں ہوش وچ اس ہاتھ نو میں کدے شرمگاہ نو کپڑے دے اوپروں بھی کدے چھویا نہیں کہ اتنا میں حیا کیتا ہے رسول اللہ دے ہاتھ نال میرا ہاتھ ٹکرا ہے، اتنا حیا۔ بھلا بندہ کوئی اس قسم کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ اور جتنا کامل الحیا نے اتنا ہی زیادہ تان اور تشنیع سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے بارے معروف کیتا گیا انہاں دی، تاکہ حیا علی جڑی صفت معروف ہے وہ دے اتے تنقید کی تھی، وہ ایک الگ باس الگ موضوع ہے، کسی وقت اس کا ذکر کرا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہجرت دے اندر اس قدر آگے نے کہ آپ سل ہجرت ہے 2 ہجرتاں فرمائی، صدیق نے ایک ہجرت کی تھی، سیدنا عمر نے ایک ہجرت کی تھی، سیدنا علی نے ایک ہجرت کی تھی، عثمان خلفائے راشدین چوں واحد صحابی ہے 4 صحابہ چوں خلفائے راشدین چوں جنہیں 2 ہجرتاں کی تھی اور 2 اسلام نے کی۔ ساری ہجرت مال نہیں ہوتی ہے، دولت نہیں ہوتی ہے، کاروبار نہیں ہوتی، اسی اپنا ملک چھڑنے دوجے ملک جانا کد لئی؟ کاروبار لئی۔ عثمان اپنا ملک چھوڑیا کس لئی؟ اسلام۔ اگر تو اسلام میں خطرہ ہے تنوں آزادی نہیں اسلام تے عمل کرن تے ہجرت دا ہو۔ سیدنا عثمان نے پہلی ہجرت حبشہ وال اور دوسری ہجرت مدینہ پاک۔ پہلی ہجرت دے نال آپ دی بیوی بھی ہے، رسول اللہ دی بیٹی بھی ہے، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو رسول اللہ نے جدو جوڑا نکلیا ہے نا ہجرت واسطے تو رسول اللہ نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا میرے بابا ابراہیم تو بعد، ابراہیم علیہ السلام تو بعد ہزاروں سال پہلے دی گل رسول اللہ کی تھی۔ فرمایا ابراہیم تے سارا دوہاں میاں بیوی نے اللہ دے راہ ہجرت کی آئی، اس تو بعد اے دوسرا جوڑا ہے جڑا اللہ دے راہ ہجرت کر کے جا رہا ہے، ایک میرا عثمان ہے تے دال میری بیٹی رقیہ ہے رضی اللہ تعالی۔ تے ہجرت کرن دے نال ہی اللہ سارے گناہ معاف کر تے دورے مہاجر نے۔
یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ مقام اور شان تو پھر انہوں نے نمایاں اور صاف تے خوبیاں تے ذرا غور کر، جس درجے جس موقع تے ویکھو گے عثمان تو نمایاں غزوات ہی ویکھو۔ بدر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جدو تیاری رسول اللہ نے فرمائی تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ نے بلایا، آپ نے فرمایا عثمان تسا نہیں آنا جہاد تے غزوے تے بدر جڑا مارکا پہلا اسلام تسا نہیں آنا، اور نال میرا غلام زید بن حارثہ انہوں دے بیٹے اسامہ یہ بھی نہیں آن گے اور تسی بھی نہیں آؤ، اور تواڈے دوہاں دی ڈیوٹی اور ذمہ داری اتنے کی ہوئے گی کہ تسی میری بیٹی رقیہ تواڈی بیوی چونکہ بیمار ہے او دی بیمار پرسی لئی، او دی تیمارداری لئی، او دی رکھوالی لئی، اس دی نگرانی لئی، اس نو سنبھالن لئی تسی نہیں آؤ۔ فرمایا عثمان اگلی بات تینوں بغیر جائے اللہ پورا ثواب دے سی۔ دسو بھائی منفرد مقام سینا عثمان تو علاوہ کس نو آسے؟ فرمایا تینوں اللہ پورا ثواب بغیر جان تو عطا کرے۔ اور اگلی بات فرمایا جی مال غنیمت ساڑھے ہتھ چڑھیا جتنا حصہ مجاہد نو مل سی اتنا حصہ عثمان تینوں ہی مل سی، تو حصے چ بھی شریک ہو سی لیکن تو چاہے گا نہیں۔ یہ اج دی بات نہیں، اس دور بھی ایسے بدبخت لوگ ہیں سن جڑے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ تان تنقید شروع ہوئی سی یا کردے سی۔ صحیح البخاری روایت موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج ایک مصری جوان یہ بھی حج کر رہے، حج تو بعد اس نے ویکھیا ایک جگہ تے بڑا اکٹھ ہویا ہے، وہ قریب آیا تے پوچھا با اے لوگ کون ہیں؟ انہیں کیا ہے مدنی قریش لوگ نے۔ فرمایا انہاں وچ وڈیرا کیڑا ہے بزرگ کیڑا ہے؟ دسیا گیا عمر فاروق دا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی۔ وہ اگے آیا مصری کہنے لگا ہے عبداللہ بن عمر میں تواڈے کول سوالات کرنا چاہنا سیدنا عثمان دے بارے، ترے اعتراض میں کرنا عثمان تے، ترے میں حرف رکھنا سینا عثمان تے، تین جگہ تے میں انگلی رکھنا سینا عثمان تے، تین میں الزام لانا سینا عثمان تے۔ یہ مصری یہ بلوائی یہ سلسلہ چلے ہویا سی۔ فرمایا تسی انہاں دا جواب من دیو۔ فرمایا دسو اعتراض کرو عثمان تے، جے لوگاں دا اعتراض کرنا حق ہے تے او دا جواب دینا بھی صحابہ دا پھر حق۔ اس دور وچ بھی صحابہ نے دیتا، عبداللہ بن عمر صحابی، اعتراض کرنا لا صحابی نہیں مصری۔ فرمایا دسو تیرا کی اعتراض؟ فرمایا پہلا اعتراض ہے کہ جنگ بدر جیڑی بارے فضیلتاں نازل ہوئی ہیں او دے وچ عثمان چونکہ ہائی کوئی نہیں لہذا وہ شامل نہیں، اس اعزاز شامل نہیں۔ اے شرف ہے نا بدر دے غازیاں دا شہداء دا تے وہ بدر چھا ہی نہیں۔ دوسرا جنگ احد جڑے لوگ یکدم حملہ ہویا ہی تے پیچھے ہٹ گئے بھاگ گئے جنگ چو انہاں وچ عثمان موجود آئے۔ تیسرا اعتراض کہ جدو بیعت رضوان ہوئی آئی درخت دے نیچے جنہاں ہوتے اللہ راضی ہویا ہی انہاں وچ بھی عثمان کوئی نہ اور وہ مکہ آئے۔ ترے ہی فضیلتاں بنیادی طور تے ترے عثمان ہے ہی کوئی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا بات تیرے اعتراض موقع ہے؟ وہ کہنے لگا جی میرے تے موقع ہے۔ فرمایا پھر جواب سن کو، جواب سن تے پلے بن، جویں مصر تو اعتراض لے کے آیا نا ایویں واپس جواب بھی لے کے جا، اور تینوں جواب جویں اعتراض سنائے نہیں اتھے نال جواب جا کے دسی تے سنائی۔
غزوہ بدر عثمان کون آئی؟ کوئی شک نہیں، تیرا اعتراض ٹھیک ہے، اگلی گل تو نہیں جانتا کہ رسول اللہ نے فرمایا انہوں ثواب بھی پورا ملسی تے اس نو مال غنیمت جو حصہ بھی ملسی، تے دو چیزاں انہوں لبیا، تیرا اعتراض تے ختم ہو گیا۔ مقصد تے ثواب شامل ہونا ہے، فضیلت شامل ہونا ہے، اس اجر شامل ہونا ہے، تے عثمان شامل۔ تے دوسرا تیرا اعتراض کہ غزوہ احد جڑے جنگ چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے انہاں وچ عثمان آئی، فرمایا اے تو پڑھ لیا ہے با کچھ ہٹ گیا ہے لوگ، تے قرآن دا اگلا حصہ نہیں ہو پڑھیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ جیڑا جنگ چوں احد چوں پیچھا ہٹیا ہے اللہ نے اس نو معاف کر معافی نہیں ہو پڑی۔ پیچھا ہٹنا پڑھ لے تے معافی کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ نے تے معاف کیتا اور قرآن وچ موجود۔ تے تیسرا اعتراض تیرا کہ غزوہ صلح حدیبیہ عثمان کون آئی؟ تے اس غزوہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے عثمان واسطے، عثمان اتنے موجود آئی مکہ چ، حدیبیہ دے مقام تے صلح ہوئی، تے رسول اللہ نے پھر شامل نہیں کیتا جدوں بیعت لئی آئی تے سارے صحابہ نے بیعت کیتی، اور انہوں دی بیعت دا انداز یہ آئی کہ ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال صحابی آگے ہاتھ رکھدا آئی تے بیعت کردا آئی۔ تے بیعت دی وجہ کیا آئی؟ سیدنا عثمان نو حضور نے سفیر بنا کے مکے بھیجا سی، معاملات طے کرنے لئی، مذاکرات کرنے لئی، گل بات کرنے لئی، ٹیبل ٹاک انہوں نے کیتی جائے اور انہوں نے کیا جائے کہ اسی جنگ لئی نہیں آئے، اسی عمرہ لئی آئے۔ کہ حضور نے کل کے صحابہ کے اندر 1500 صحابہ آئی، تو رسول اللہ نے فرمایا کیڑا بندہ جڑا جا سی مکے والے نال قریش نال سردار نال بہ کے گل کرے سی، ساڈا نمائندہ بن کے جا سی، ساڈے اللہ جا سی، جا کے مذاکرات گل بات کرے سی، دسے سی جدی اتھے عزت بھی ہوئے، احترام بھی ہوئے، اکرام بھی ہوئے، وہ دی گل منی بھی جائے، انہوں قبول بھی کیتا جائے، اس نے برداشت بھی کیتا جائے، ایسی شخصیت کیڑی؟ اور ذرا تسی دسو گا بس دو پاسے جنگ ہوئے تو کفر اسلام دا مقابلہ ہوئے، ایک پاسے کافر ایک پاسے مسلمان ہو، تو پھر مذاکرات واسطے بندہ بھیجا جائے اپنی جماعت چو، تو دسو بس چون کے نہیں بھیجا، اس تو وڈا موت اعتماد علی شخصیت ہوندی کوئی نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا دسو کیڑا جا سی، اپنی اپنی رائے صحابہ نے دیتی، رسول اللہ نے فرمایا نہیں عثمان جا سی، عثمان جا کے گل بات کرے سی، کدے والوں؟ رسول اللہ والوں، انہوں کہا جاندہ سفیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سفیر، میرا نمائندہ، میرا ترجمان، میری طرفوں جو گل کر آسی محمد اس گل تے پارا دے سی۔ عثمان جو بھی ہوتے موقع پیا، جو بھی طے کرا پیا کفار نال، وہ دے پہرا کنے دینا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب عثمان ہوتے چلے گئے، جب گل بات شروع ہوئی کفار نال قریش نال، تو انہاں پہلی گل جڑی کیتی آئی پتہ ہے، انہاں پہلے انہاں کیا عثمان تسی آئے ہو نا عمرہ کرن، سارے مذاکرات کرن یہی گئے سن نا، سیدنا عثمان کا سی عمرہ واسطے آیا، اساں حفاظت واسطے ہتھیار اپنے نال بننے ہوئے نے، تلوارا ساڑیاں نیام وچ نے، لڑائی دا ساڑا ارادہ نہیں، نہ ساڑا فیصلہ ہے، اساں عمرہ کرنا ہے، عمرہ کر کے واپس جا۔ انہاں کہا عثمان چلو وہ تے عمرے دا فیصلہ ہو سی، بعد ہی گل بات ہو سی، مذاکرات ہو سن، جو طے ہو سی سو طے ہو سی، وہ بعد ہے تسی تے آ گئے ہو نا مکے چ، تسی عمرہ کر لو، تسی پہلے عمرہ کرو، عمرہ کر کے آرام کھولو، پھر سارے نال گل بات کرو، تے پھر جو فیصلہ ہوئے گا تہاڈی جماعت دے بارے، رسول اللہ دے بارے جو فیصلہ ہوئے گا بعد چ۔ سیدنا عثمان نے فرمایا کی آندے ہو میں پہلے عمرہ کرا؟ انہوں نے کیا گل سنو، جڑا عمرہ میرے رسول نہ کرے میں کیوں کروں، میں نہیں کرتا ہوگا، تاں کرے سن جی رسول اللہ تے صحابہ کرام کی آکھیا آدھنا وہ بندہ کوئی کسی دی گل دل دی بوجھ لوے نا، تے بندہ آندا بھائی انہاں دی بڑی محبت ہے، دلاں دا راہ ہوندا ہے، میرے خیال وچ ایک گل آئی تے انہوں پتہ لگے نے پہلے ہی دس دیتی، حالانکہ غیب تے بندہ نہیں جاندا، وہ ایک بندہ کوئی سمجھو کہ اتفاق ہو جاندا ہے
تے اگلے بندے اس بطور محبت دے دلیل دے طور تے پیش کریں، بس دلوں دا راہ ہوتا ہے جی۔ جب سیدنا عثمان نے فرمایا بس نہیں میں عمرہ نہیں کرتا جب تک رسول اللہ نہ آن، حضور آسن اجازت ہو سی معاہدہ ہو سی رسول اللہ تشریف لے سن او عمرہ کر سن تے عثمان کر سی۔ یہ صحابہ بیٹھے انتظار مذاکرات کرن گئے انہوں عثمان، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اسی تو پتہ نہیں کرساں یا نہ کرساں، اسی تو جساں نہ جساں، ساڑی واسطے اجازت مل سی نہ مل سی، مذاکرات کامیاب ہو سن یا نہ ہو سن۔ عثمان تے لگ گئی نہ موچ، وہ گیا اسی پہلے کرے سی عمرہ پھر کرے سی مذاکرات، انہوں دا کام تے ہو گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو عثمان میرے بغیر عمرہ نہ کرے سی، حالانکہ جان لگے پوچھ بھی نہ گئے تو رسول اللہ نے منع بھی نہ کیتا وہ جا کے نہیں کرنا عمرہ، پہلے عمرہ نہ کری، لیکن جو عثمان نے اتنے کیا ہے نا وہ اتنے محمد مصطفیٰ نے بیان فرمایا نہیں ہو سکتا کہ میرے بغیر عثمان عمرہ کر۔ گل پھیل گئی، عثمان انہوں نے روک لیا، بس تو نہیں جان دینا۔ جب روکیا تے خبر پہنچی کہ عثمان انہوں نے پکڑ لیا تے پکڑ کے شہید کر۔ جب شہادت کی خبر رسول اللہ نے سنی نا افواہ خبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پھر اکٹھا کیتا، ایک درخت دے تھلے ور سارے 1500 صحابہ اکٹھے ہو گئے، فرمایا میرے صحابہ اے خبر پہنچی ہے کہ عثمان شہید ہو گئے، حالانکہ خبر سچی نہ آئی، ایویں افواہ پھیلی، رسول اللہ تک پہنچ عثمان شہید ہو گئے۔ تو پھر رسول اللہ نے کی فرمایا کوئی گل نہیں، عثمان شہید ہو گئے تو پھر کی ہویا نہیں، فرمایا میرے صحابہ آؤ پھر ہوں ارام والی پابندیاں تے ختم کرو نا، ہوں تلوارا اور نیام چو کٹو تے عثمان دے خون دا بدلہ لینا ہے، نہیں واپس جانا، میں شہید ہوا یا سارے شہید ہو جائیے، عثمان دے خون دا بدلہ لینا تے میرے ہاتھ تے بیعت کرو، موت مر جائیں گے لیکن عثمان دے خون دا بدلہ لسا۔ پھر سارے صحابہ آندے گئے، جب سارے بیعت کر بیٹھے نا سیدنا عبداللہ بن عمر پہ جواب دیں دیں اس مصری نو، فرما دیں جدو رسول اللہ دی سارے بیعت کر لی تو آنا بیعت رضوان عثمان کوئی نہیں، جو سارے بیعت کر بیٹھے تو رسول اللہ فرمایا میرے صحابہ جے عثمان ہو سکتا ہوتے زندہ ہوئے شہید نہ ہوئے ہوئے، اجے تو خبر ہی ساڑھے تو پہنچی ہے نا، آسمان تو کوئی تصدیق تے نہیں آئی، تائید تے نہیں آئی، خبر کیسی ہے صحیح ہے غلط ہے خبر نہیں آئی، لیکن عثمان بھی ہوئے ہاتھ تو عثمان پھر میرے ہاتھ تے بیعت تک کرنی آئی، تو چلو میں عثمان الو آپ بیعت کرنا، جو ساری تاریخ اسلام پڑھ لو، جویں ذوالنورین علا وکھرا اعزاز ہے، اے بھی سیدنا عثمان دا وکھرا اعزاز۔ رسول اللہ نے فرمایا اے جڑا دو ہاتھاں نال بیعت ہوئی، ایک ہاتھ رسول اللہ دا تے دوجا ہاتھ صحابی دا، تے ہن رسول اللہ نے کی فرمایا، فرمایا اے ہاتھ تو میرا ہو گیا، تو پھر میرے صحابہ سن لو اے ہاتھ چند منٹاں واسطے میرا نہ سمجھو عثمان دا سمجھو، اے ہاتھ عثمان دا ہے، اے ہاتھ میرا ہے، اے میرے ہاتھ عثمان دا ہے، میں اپنے عثمان نال خود بیعت کرنا۔ جب بیعت کر بیٹھے حضور خود پھر جبریل آئے اور آیت مبارکہ لائے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ فرما اللہ انہوں سارے مومنہ تے راضی ہو گیا ہے جنہاں درخت نیچے میرے محمد ہاتھ تے بیعت کی تھی، اللہ سارے انہوں مومنہ تے راضی تے نال میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے درخت نیچے میں محمد ہاتھ تے بیعت کی تھی میں محمد اعلان کرنا ہونا جو ایک بندہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا، سارے جنتی ہونگے جنہ 1500 صحابہ نے میرے ہاتھ تے بیعت کی تھی اس درخت کے نیچے۔ سیدنا عثمان فرمایا ہوتے بدر بھی شریک ہو گئے، او دے معافی ہو گئی، حدیبیہ شریک ہو گئے،
جویں تو اعتراض کیتے آئے ایویں جواب لے جا تاکہ مصر لوگن دس کہ محمد صحابی عثمان دی عزت عظمت دے شک کو نہیں، اور دفاع کرنے والے عبداللہ بن عمر محمد صحابہ موجود۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی جس غزوے وچ ویکھ لو، بدر وچ ویکھ لیا جی، احد وچ ویکھیا جی، حدیبیہ وچ ویکھیا جی، تبوک وچ ویکھ لو، انہوں نے نمایاں کردار سارے صحابہ تو وکھرا، ایدے چ بھی آپ دا کوئی شریک۔ جدو غزوہ تبوک نو جیش الاسرا تنگی آلا لشکر، روم دا بادشاہ اٹلی روم، کیسر روم دا خبر پہنچی مدینے چ کہ کیسر روم اتھوں چل رہا ہے اور مدینے تے حملہ کر رہے۔ رسول اللہ نے فرمایا او میرے صاحب اے خبر پہنچیے تو بجائے اس دیکھ کو مدینے آوے انہوں اگے ہی استقبال کریے تو اتھے ہی روکیے تو دا مقابلہ کریے تبوک جنہوں غزوہ تبوک۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ شاید کو لایا کو نہیں، پہلے جنگوں کے بدر میں، احد میں، خندق میں کتنی جنگیں ساری لڑ چکے تھے، تو یا رسول اللہ تعداد تے ہے کوئی شے نہیں۔ فرمایا یہ جیش الاسرا ہے، گرمی دی شدت سے، موسم گرمی دا خبر آ، تو دوسرا مسئلہ رمضان شریف، رمضان دا مہینہ بالکل قریب سی، سارے وہ چیزاں رل گئیاں، گرمی بھی، رمضان دا مہینہ بھی چڑھا لالا، تو رسول اللہ فرمایا تبوک جانا تو سفر لمبا کئی 100 میل چلنا ہے، بڑا مشکل سی۔ منافقین جڑا ہے وہ نکھر کے سامنے آ گیا، کیوں جدو جماعت تے اوکھا وقت آتا ہے منافقین سامنے آ جائے، پتہ لگ جاتا جڑے وہ اگے کڑ کڑ کرتے ہو یا جڑے محبت دم بھرتے ہوتے نعرے مارتے ہو، پتہ لگ جاتا اوکھے ویلے، مشکل ویلے، تکلیف دے ویلے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں تیاری کرو، منافق سارے کٹے ہو کہنے یا رسول اللہ گرمی تھوڑا جا مہینہ 2 کاٹ نہ لئیے۔ فرمایا ادو حملہ دا ارادہ او دا کافران دا، تسی آندھا 2 مہینے گرمی دے کاٹ لو۔ فرمایا ہونے جانا ہے۔ پھر آئے یا رسول اللہ ایک اور ضروری ہے، اگر رمضان آندا پیا تے رات روزے رکھنے، مہینے دے سفر جانا آنا تے رمضان دے چاند چڑھ جا، روزہ رکھنا مشکل نہ ہو سی۔ فرمایا روزے بھی رکھ لس جانا ہے۔ پھر آئے یا رسول اللہ کھجوراں پک گئیاں، منافقہ دے بہانے ہوئے، یا رسول اللہ کھجوراں پک گئیاں، فصل پک گیا، ساڑی فصل مدینہ لیندی ہے، کھجوراں ہی ہیں، جو دے ٹور گئے تے گر پیسن تے سارا سال پھر کھاواں گے پیواں گے، تو کھجوراں سمیٹ لویے تے پھر نہ چلیے۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں ایویں جان۔ تیاری ہو گئی، 32,000 صحابہ نے، اسلحہ کوئی نہیں، سواریاں بھی کوئی نہیں، تو رسول اللہ نے پھر اعلان کیتا، اے ادوں دے پھر تاریخ رقم ہوئی کہ صدیق گئے، پھر حضور نے فرمایا جاؤ بھائی جیش الاسرا تنگی دا لشکر تیار کرنا ہے، پیسے دی زیادہ لوڑ ہے لے آؤ۔ صدیق گئے گھر دا سارا سامان لے آئے، سینا عمر گئے گھر دا ادھا سامان لے آئے، سینا عثمان دی وارے آئے، تیجا نمبر کہتا ہے پھر عثمان۔ رسول اللہ ممبر تے کھڑے آئے تھے، سامنے صحابہ بیٹھے آئے، فرمایا تیاری کرو بھائی دیو بھائی۔ سینا صدیق گئے سامان لے آئے، سینا عمر بھی گئے سامان لے آئے۔ فرمایا عثمان تسی کی کرو؟ فرمایا یا رسول اللہ میرا 1000 اونٹ، 1000 اونٹ شام گیا ہوئے تجارت واسطے تھے، وہ دن پھر گن رکھ دیا، اینے دن جان تھے، اتنی خریداری تھے، اتنے دن واپس آن تھے، فلاں دن 1 2 4 دن لگا پیچھا ہوندہ سی۔ لشکر میرا وہ پورا اونٹ 1000 گیا ہوئے ہے مال لین شام فلسطین، تو واپس آ رہے ہیں، آج کل پرسو چوتھ پہنچ جائے گا۔ وہ دے چو جیڑے ایویں وہ 1000 اٹھ لین وار ہوندہ ہے، قطار اٹھاں دی تو پتہ ہے، جنہاں لوگاں نے اٹھا نہیں چلدا ویکھیا ہو، ایک قطار ہے چل دے، ایک اٹھ نال دوجے اٹھ نو بن دیتا جاندا ہے، وہ پورے قطار نال سامان شام تو لے کے آ رہے۔ فرمایا یا رسول اللہ جیڑا پہلا 100 اونٹ ہے نا، ایویں جویں لدیا لدایا آنا ہے، ایویں یا رسول اللہ میں دے دے
100 اٹھ کی قیمت لاؤ، قیمت اس ویلے جڑی ہے اج بھی ہوئی، بس فرق اتنا ہوتا ہے کرنسی دا، یعنی اس وقت جتنی کرنسی دا وہ آئی، وہ کرنسی ایویں اوکھی آئی جویں اج دی قیمت 100 دی پوری کرنی ہوگی، اتنا ہی مشکل ہے۔ جویں اس وقت اس دی قیمت آئی وہی اویں کما کے اتنے پیسے، اگر کوئی بندہ کہے آج 5 لاکھ دا پا اٹھ ہے، تو پھر اس ویلے اج 5 لاکھ اتنا ہی مشکل ہے جتنے اس وقت 1000 دینار یا 2000 جتنے دا اونٹ ہے سی، اتنے پیسے کمانا، اتنے کٹھے کرنا اویں ہی مشکل سی۔ نبی علیہ السلام پھر ہنسے مسکرائے، فرمایا عثمان یہ تو تھوڑا ہے، یہ تھوڑا اور چاہیے۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر 200 اونٹ کر لو۔ جتنی روایات سیدنا عثمان سخاوت کے بارے پھر ایویں کٹھیاں کر کے بیان کر دی۔ فرمایا عثمان اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 300 کر لو۔ ایویں لدے لدائے گھر نہیں لے جانے، ایویں گن کے ایویں حضور دی خدمت پیش، وچے سامان، وچے اناج، وچے غلہ، جو کچھ آنا ہے رسول اللہ دے حضور فرماندے گئے، عثمان دیندے گئے۔ حضور فرماندے گئے، حضور نو دل دا بھی پتا سی۔ بعد دفعہ ہوندہ نا کہ جماعت کوئی بندہ فنڈ یا چندہ منگتا ہے تو کسی بندے دے مان ہوندہ ہے یا کسی بندے دے تعلق ہوندہ ہے یا کسی بندے دی حیثیت بندے نو پتا ہوندہ ہے، بندہ نہیں یار تو تھوڑا دیتا ہے، ہور دے۔ فرمایا عثمان ہور دے۔ فرمایا یا رسول اللہ، حضور منگتے رہے، فرماندے رہے، عثمان پیش کرتے رہے، 900 اونٹ تے گل آ کے مکی، 900 اونٹ۔ یا رسول اللہ آخری بار 100 من چا دیو تے 900 اونٹ ہوئے دے دینا۔ فرمایا عثمان کوئی گھوڑے درکار ہے، فرمایا یا رسول اللہ 300 گھوڑا دے۔ فرمایا کوئی نقدی ہے یہ تو چلو سواریاں دے کام آسن، کوئی نقدی؟ یا رسول اللہ سونا ہوئے گا گالی۔ فرمایا جاؤ 5.5 کلو سونا۔ اللہ اپنی زمین تے ایڈا سخی پیدا ہی کوئی نہیں کیتا۔ اور 29.5 کلو چاندی، 1000 دینار نقد سونا، 5.5 تولے نہیں، 5.5 کلو سارا سونا، 5.5 کلو، 29 کلو چاندی، 900 اونٹ لدا لدایا، 300 گھوڑے، 1000 نقدی آ کے رسول اللہ دی جھولی چھوڑ دیتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے کھڑے آئے، پھر اتنے گل اخیر ہوتی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تو نیچے اتر گئے۔ اینج بھی ہو سکتا سی با عثمان جتھے بیٹھا ہوں اتنے نہ بہ اگے آ جا، اینج نہیں ہویا۔ رسول اللہ ممبر تو نیچے اتر گئے، عثمان ٹر پہ پتہ نال کی کہتے ہیں، ات یا عثمان، ات یا عثمان، بس کر عثمان، بس کر عثمان، تو آج اخیر کر چھوڑیے، بس کر دے ہن، بس کر دے۔ تو جا جفی پا لی۔ تو پھر وہ جملہ کیا ہے جیڑا جملہ کسی نبی نے کسی امتی دے بارے کدے نہیں کیا، وکھرا جملہ ہے عثمان دے حق۔ فرما ما ضر عثمان، ما ضر عثمان ما ملا بعد اليوم، آج تو بعد عثمان باویں کوئی عمل نہ کرے، عثمان پھر بھی جنتی۔ ما ضر عثمان ما ملا بعد اليوم، آج تو بعد کوئی عثمان گناہ بھی کر پوے تے او دا گناہ دا قیامت نو مواخذہ نہ ہو سی، انہوں کسے گناہ تے اللہ نے نہیں پکڑنا۔ انہوں آدھا بس جو دل کری وہ کردہ رہے، جو تو چاہے ہو کر، تو جنتی۔ کوئی گناہ بھئی عثمان نو جتے ہوئے کو نمایا، سخاوت کت کتے عثمان دی نہیں۔ مسجد دی تو سی ویکھ لو، مسجد نبی دی صحابہ تو تنگ ہوئی نا، مسجد چھوٹی ہو گئی، تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ ہے نال جگہ لگ دی ہے، کوئی ہے جڑا خرید کے دے وے؟ سیدنا عثمان نے فرمایا محبوب جی معاملات طے کر لو، جتنے پیسے ہوں گے عثمان کو لے لو، بس اعلان نہ فرماؤ۔
میں دے دیں گا، سارے تسی معاملات طے کر لو، میں دے دیں۔ جڑی حدیث ہے نا، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، سیدنا عثمان اس حدیث راوی نے ادھے سیاق و سباق کیوں جی اس طرح ہی جدو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، مسجد نبی ہوئی سی جڑی رسول اللہ کھجوران دے پتے دیاں کھجوران دے ہی تھلے پلر سن تے کھجوران دے پتیاں دے ہوتے چھت سی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھوڑی توسیع فرمائی، کچیاں اینٹاں تے کچھ کھجوران دے پتے۔ سیدنا عثمان دیواری آئی، آپ نے فرمایا مسجد نبی دوبارہ بنائی جائے گی، منقش پتھر انہاں دی مسجد نبی بنان واسطے تیار ہوئے نا پتھران۔ صحابہ کہن لگے اے او عثمان، رسول اللہ دی مسجد نو گراؤ گی؟ صدیق عمر نے گرائی نہیں، تسی گرا رہے ہو، نویں بنا رہے ہو۔ فرمایا مینوں ہی تے رسول اللہ نے فرمایا سی من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جڑا اللہ واسطے مسجد بنانا اللہ دے واسطے جنت ایک گھر بنائے گا۔ میں اس حدیث نو رسول اللہ کو سنیا سی، لہذا میں اس حدیث دا راوی ہوں تے میں اس حدیث تے عمل کر۔ سیدنا عثمان رضی اللہ یہ مسجد کی توسیع وچ بھی آپ نمایا۔ کنویں والا واقعہ تے ویسے ہی بڑا معروف، مدینے چ پانی دی قلت آئی تو رسول اللہ نے فرمایا کون جڑا انہوں خریدے؟ عثمان اٹھے آئے، فرمایا یا رسول اللہ میں خرید۔ گئے سودا کیتا، واپس آئے، یا رسول اللہ میں کنواں خرید آئے۔ اس دنوں میں 6 دن میں پانی فری، 1 دن پانی میں اپنے لئے خاص رکھا گا، زمینہ لئے خاص رکھا۔ لیکن اے میری موت تو بعد اے بھی وقف ہے، وہ کنواں انج وقف کیتا ہے، انج وقف کیتا ہے کہ کنواں اج بھی اوے موجود ہے جویں عثمان دے زمانے چ۔ انج وقف کیتا ہے کہ پھر اس دی آمدن، اس زمین، اس دا پانی ایویں فروخت ہوتا رہے، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، اس کی آمدن جمع ہوتی رہی ہے، ہوتی رہی، آج تک اسی عثمان کے نام پہ بینک میں اکاؤنٹ موجود ہے۔ اسی آمدن سے مسجد نبوی کے لیے اتنے وقف بنائے گئے جہاں مسجد نبوی کا آج بھی خرچ عثمان کی اسی وقف سے جاری۔ یہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی۔ اپنی شہادت تو چند دن پہلے جڑا جمعہ سی، جمعہ دا خطبہ ارشاد فرمایا، اور جمعہ دے خطبے اندر آپ نے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان فرمائی، پھر سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ ذکر خیر فرمایا، پھر آپ نے فرمایا لوگو میں ایک خواب ویکھیا، سیدنا عمر فرما رہے میں ایک خواب ویکھیا، خواب دے اندر میں ایک مرغ ویکھیا، وہ مرغ مینوں ٹھونگا مار رہا ہے، اس نے 3 ٹھونگے مجھے ماری ہے، خواب میں میں نے مرغ دیکھا ہے، مرغ مجھے 3 ٹھونگے مار رہا ہے۔ اس خواب دی تعبیر میں لگتی ہے کہ عمر دی شہادت دا وقت آ گئی، میری موت دا وقت آ گیا ہے، اور اگر مینوں موت آ جائے تو فرمایا میرے بعد 6 شخصیات موجود نے، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف۔ یہ 6 شخصیات نے جنہوں تے رسول اللہ دنیا تو جان تک راضی سن، خوش سن۔ یہ 6 افراد تواڈے اندر بہترین موجود نے، میرے بعد انہاں 6 افراد دے وچوں ایک اپنا خلیفہ بنا لیا۔ آج جدو صدیق فوت ہونے لگے سن تو آپ نے سیدنا عثمان نو بلایا، فرمایا عثمان میں چاہنا، ساتھیوں کی خواہش ہے کہ میری بیماری اس حد تک بڑھ گئی ہے، میں کسی نو اپنے تو بعد خلیفہ مقرر کر دیا، تے ذرا تحریر لکھو، جو رسول اللہ دے زمانے قرآن لکھ دیا ہو، وہی لکھ دیا ہو، میری تحریر بھی لکھو۔
سینا صدیق تاریخ لکھوا رہے ہیں، سینا عثمان لکھ رہے ہیں، آخر تے کچھ وسیطہ لکھ دے آخر تے فرمایا میرے بعد خلیفہ ہوگا، سینا صدیق غشی چلے گئے، نام نہ لکھوا سکے۔ سیدنا صدیق نو سینا عثمان نے ویکھیا، ایویں لگا کہ جویں آخری لمحات آخری سانسن بے ہوشی چلے گئے نے، ہن ہوش نہیں آئے گا، تے آپ نے فرمایا میرے بعد خلیفہ ہوگا، نام نہ لکھوا سکے۔ سیدنا عثمان نے وہاں لکھ دیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ سیدنا صدیق ہوش میں آ گئے، جب ہوش اندر آئے فرمایا میں لکھوا رہا سا، کی لکھیا ذرا پڑھ کے سناؤ۔ پڑھ کے سن لگے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدو نام پر پہنچے تو فرمایا تساں نام نہیں سی لکھوا سکے، تسی غشی اندر چلے گئے سو، تے فرمایا پھر کوئی نام لکھیا جے؟ فرمایا میں اپنے والوں لکھیا عمر بن خطاب۔ فرمایا عثمان اے تے تو عمر بن خطاب لکھیا ہے، اگر تو اپنا بھی لکھ لیندا تاویں تو خلافت حقدار سے، لیکن تو انصاف تے امانت دا مظاہرہ کیتا ہے، عمر جیسا محمد دی امت ہن کوئی نہیں، عمر دا نام ہی حق ہے، عمر دا نام ہی سچ۔ گویا صدیق سمجھ آئے کہ میرے بعد یا عمر ہوئے گا یا عثمان۔ آپ نے فرمایا 6 بندیاں دے وچوں ایک بندے نو امارت لئی منتخب فرما لیا۔ آج رسول اللہ خود اشارے فرما چکے ہیں کہ اے عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تنو خلافت عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ دا فرمان بخاری اندر حدیث ہے، عبداللہ بن عمر فرمان دیں رسول اللہ دے زمانے اسی صدیق دے برابر کسے بھی نہ سے سمجھے، ہر بندہ یہ آندہ ہی کہ محمد تو بعد صدیق ہے، صدیق دے برابر کوئی نہیں، صدیق تو بعد ہے تو عمر ہے، عمر تو بعد ہے تو عثمان۔ اسی ترتیب نال ہی افضلیت کی بنیاد تے اسی نے لکھا ہے، یہ حدیث دلیل ہے کہ پہلا ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان۔ نبی علیہ السلام عائشہ فرما دیا رسول اللہ نے فرمایا کہ عثمان نو بلاؤ، عثمان نو بلایا اور انہوں نے کندھے تے ہاتھ رکھ کے وکھرے کھلو گئے۔ اسی ساری ازواج پرے چلے گئے، حضور کوئی کھل کے گل کرنا چاہتے ہو سر؟ آپ نے فرمایا عثمان میں نے امید ہے میں تیرے اس واسطے بلایا ہے کہ تینوں اللہ خلافت دے سی، تینوں اللہ قمیض پواسی۔ منافقین لوگ آسن منافقین دسو جن رسول اللہ منافقین آکھن اس تو بڑا منافق کوڑ ہو سکتا ہے؟ وہ تیرے کو خلافت کھون دی کوشش کر سن۔ عثمان میری ملاقات تک، میرے کول جنت آن تک انہوں دی گل نہ منی، خلافت نہ چھوڑی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے بنو مستلق نے بھیجیا کہ جا رسول اللہ کو ایک مسئلہ پوچھا، میں نمائندہ بن کے آیا قبیلے دا۔ انہیں کہا جا رسول اللہ کو پوچھا ہو یا رسول اللہ جی تسی دنیا تو چلے جاؤ تواڈے بعد صدقہ خراج زکات کدے کول جمع کرانی، سن دس دیو تواڈے بعد کون ہوئے گا جن کو صدقہ زکات اسی بیت المال جا کے جمع کرا سائیے؟ فرمایا میرے بعد ابو بکر۔ انس فرماتے ہیں میں پھر گیا اپنی قوم دسے، انہوں نے کہا جا کے پوچھا رسول اللہ کو یہ صدیق نال بھی کوئی موت یا حادثہ پیش آ جائے پھر کون ہو سی؟ آپ نے فرمایا جی صدیق بھی نہ ہویا تو پھر عمر ہوئے گا۔ یار وجہ انس پوچھا جی عمر نال بھی کوئی حادثہ پیش آ جائے؟ فرمایا میرے بعد ابو بکر بھی اگر نہ رہے عمر بھی نہ رہے تو پھر عثمان کو لا جانا۔ تے حضرت انس فرماتے ہیں میں نے پوچھا جا حضور کو پوچھا جی حضرت عثمان بھی نہ ہون؟ آپ فرمایا جی عثمان نہ رہا تو پھر امت تباہی ہو، ویسی پھر زکاتاں اکٹھیاں کنے کرنی، پھر صدقہ و خیرات کنے اکٹھا کرنا ہے، پھر تے تباہی پورا زمانہ تباہ ہو جاسی، برباد ہو جاسی جی عثمان نہ رہا اس امت، عثمان جے شہید ہو۔ آج تک جب عثمان کو شہید کیتا جا رہا ہی نا، اس وقت لوگاں نے محدثین نے لکھا ہے کہ جب عثمان شہید ہوئے تو محدثین فرماندے آئے، تابعین فرماندے آئے کہ ہن قیامت تک تلوار واپس نہ آسی، یہ امت لڑتی رہا سی عثمان دی شہادت دا
جڑی ازمائش اس امت تے آئی، عثمان پھر شہید ہوئے، باقی آپ دے گھر دا محاصرہ کیتا ہے، اور سیدنا عثمان دے پانی خوراک معاملات بند کر کے عثمانو 40 دن پیاسا رکھ، مظلوم میں کائنات ہے سیدنا عثمان۔ پھر آپ نے اپنی شہادت والے دن آخری یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اگر پڑھیے تو دل پھٹ۔ سیدنا عثمان نے پھر اپنا گن گن کے احسانات یاد کرائے، اور میں نے مسجد نبی دی نماز تو روک دے ہو جنہیں جگہ خرید کے وقف کیتی آئی۔ اس عثمانو 40 دن پیاسا کر چھڑیا جے جنہیں کنواں خرید کے وقف کیتا آئی۔ اپنے کنویں تو پانی وقف کیتے کنویں تو پانی پین واسطے عثمان کا کوئی نہیں۔ جس مسجد نو خرید کے بنائے آئی اس مسجد نماز پڑھن دی اجازت کوئی نہیں جانتے۔ میں رسول اللہ نے دورہ داماد نہیں ہو جانتے کہ رسول اللہ نے منو جنتی کئی مرتبہ بشارت دیتی سی۔ عمر 80 سے بڑی ہوئی عمر ہے، بڑھاپے میں عثمان کا یہ خطبہ جاری۔ فرمایا میرے شان مقام حرمت کو جانو پہچانو، کیا رسول اللہ نے منو جنتی بشارت نہیں دیتی؟ کیا رسول اللہ نہیں فرمایا سی کہ دیکھو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے؟ لیکن سیدنا عثمان 40ویں دن بھی بغیر پیاسی اسی حالت کیفیت روزہ رکھے۔ تاں ادھر لکھا ہے کیسا مظلوم ہے کہ سحری مدینے میں کی افطاری حوض کوثر پہ جا کے، کیسا مظلوم ہے شخص کہ رسول اللہ خواب میں آئے، فرمایا عثمان آج تیری پیاس کی انتہا ہو گئی ہے، آج روزہ سڑنل کھولنا ہے، میں حوض کوثر تے میں محمد انتظار کر۔ اسی وقت فرمایا اٹھے بیوی نو کہ میں نے پجامے والا جوڑا دیو کہ میں شہید ہوا تو میری لاشا تڑپے تو میرے سطر نہ کھل جائے۔ اتنے حیا اور شرم والے فرمایا آج میں لگتا ہے میں شہید ہو جاؤں گا، میں رسول اللہ بلا رہا ہے۔ اندر باغی داخل ہو گئے اور سیدنا عثمان کے گلے کو کاٹ دیا گیا قرآن پڑھتے ہوئے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ قرآن کے اس نسخے کے اس آیت کے اس لفظ پر عثمان کا خون گرا۔ زبان پہ کیا تھا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ہمیں اللہ ہی کافی۔ دسو کتنا انجام پیارا ہے۔ اسی طرح تو علماء نے لکھا ہے عثمان وہ عظیم شہید ہے جس کی شہادت کی گواہی، جس کا خون قرآن کے الفاظ دے کہ مجھ پہ خون گرا، ہم پہ خون گرا۔ یہ ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ صحابہ سے سچی محبت عقیدت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، پہلی گزارش تو ہے کہ آپ نے قربانی کے موقع پر قربانی کے چمڑے اور کھالوں کی صورت میں جامع کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے۔ محلے والوں نے بھی، ضلع والوں نے بھی، اور دوسرے آس پاس جو ہمارے ضلع کے گاؤں ہیں انہوں نے بھی بھرپور تعاون کیا ہے، تاریخی تعاون کیا ہے۔ بہت زیادہ کھالے ساتھیوں نے بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے مال میں برکت فرمائے، قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، جامع سے اس کی محبت اور پیار کو اللہ قبول فرما لے۔ طلباء آپ کے علم میں ہے کہ چھٹی پر ہے، انشاءاللہ سوموار کو چھٹیاں ان کی ختم ہو رہی ہیں، طلباء کی واپس تشریف لائیں گے۔ آپ نے ان کے ساتھ یہ تعاون کیا، اللہ تعالیٰ اس تعاون کو قبول فرمائے۔ دوسری اور آخری گزارش، شیخ محمد اعجاز صاحب کی طبیعت پہلے سے زیادہ ناساز ہے، خراب ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجل نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کی سرپرستی جماعت پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے، اور اسی نیکیوں کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجل نصیب فرما دے۔ ان الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ